نظر نہیں آتی، وہ چیزیں ہمارے لیے دنیا میں اپنی زندگی کے اندر لانے کا بالکل کوئی ہمارے اوپر اس کا جواز نہیں بنتا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ تو یہ 25 دسمبر جو آتا ہے اس کو کرسمس کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کا تصور ہے اور ان کے پاس بھی اس کے ٹھوس ثبوت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایک تصور خیالی وہم ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس طرح کے ان کے یہ توہمات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، انہی خیالات کی وجہ سے وہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں اپنی دولت بھی ضائع ہوتی ہے اور اپنی صحت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کہ اس رات میں بھی دنیا بھر کی شراب نوشی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حرام خوری بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کے یہ دن چل رہے ہوتے ہیں تو آخر میں 2-4 دن کے بعد ہم آگے پہنچتے ہیں تو 31 دسمبر آتا ہے اور پھر نیو ایئر آ جاتا ہے۔ وہ نیو ایئر جو ہے تو کیا یہ نیو ایئر بھی ہمارے لیے اسلامی نقطۂ نظریے سے کیسا ہے؟ کیونکہ یہ دن تو گزر گیا، اب جو 2-4 دن کے بعد دن آنے والا ہے نیو ایئر کا، اس میں مسلمان بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ نیو ایئر کے میسیجز آتے ہیں، ان میسیجز کو ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام تردید کرتا ہے، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو شمسی سال ہے، یہ تو سورج کے اعتبار سے سال ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے، اور جو ہمارا اپنا سال ہے قمری سال، جس کو ہم چاند کی تاریخ کے نام سے جانتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ تو جب آپ کے دور کے اندر یہ قمری سال آیا ہے تو بتائیے کبھی کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو نئے سال پر کوئی مبارکباد پیش کی ہو؟ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو نئے سال کے آنے پر مبارکباد دی۔ تو جب جو ہمارا اپنا سال ہے اس پر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، تو وہ سال جو دوسروں کا ہے اس پر ہم کیسے ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عیسائیوں کے یہاں سے ہمارے اندر آ رہی ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان لوگوں سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے، امپریس ہو رہا ہے کہ ان کے ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے یہ ایک تو یہی تہوار ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری تقریبات ہیں، جیسے کہ برتھ ڈے ہو گیا، ایسے ہی شادی کی سالگرہ ہو گئی، اینیورسری ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ سب چیزیں انہی لوگوں کی دین ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ان کے اس میں بالکل کھلا ہوا ہے، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اصل آئیڈیل کون ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے مال کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ تم اپنے مال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اور ان مواقع پر ہمارا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے مال کو خود برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مال جو ہے ہمارے ہاتھوں ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہ مال جو ہم نے محنت کر کے کمایا، برسہ برس کی ہماری کمائی ہوتی ہے، اور وہ 1-2 گھنٹے میں ساری کی ساری بہت صحیح ہماری کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تم مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے لیے ہلاکت کا سبب نہ بناؤ، کہ اللہ کے ذکر سے تم دور ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہماری توجہ تو اس چیز پر رہنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب سب تعالی شانہ کی یاد ہمارے دل میں 24 گھنٹے رہے، کیونکہ ہر آنے والا وقت ہمارے لیے تبھی کارگر ثابت ہوگا جب ہم اپنے پرانے وقت سے کچھ سبق حاصل کریں، کہ کل کا دن ہمارا گزرا، ہم اس دن سے یہ سوچیں کہ کل میں نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی یا نہیں، 5 ٹائم کی اگر الحمدللہ میں نے نماز پڑھی تو اس میں قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت اگر ہوئی تو تسبیحات کا معمول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے بہتر ہے،
کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تو آج کا جو دن آیا ہے اس دن میں یہ سارے کام کروں گا، تب تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کل قیامت میں ہمارے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی، کیونکہ وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وقت تو ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ گزشتہ ہفتے جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ کا دن ہے، اس درمیان میں ہم نے کیا چیزیں کھوئی اور کیا چیزیں پائی، اصل یہ زندگی ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا وہ یہی تھا، صحابہ کا طریقہ جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہر گزرے ہوئے دن کو آنے والے دن کے لیے دیکھتے تھے کہ ہم نے اس میں کوئی خطا تو نہیں کر دی، کوئی ہم سے چوک تو نہیں ہو گئی، کسی چیز کے اندر ہم سے کوئی کمی تو نہیں ہو گئی شریعت کے اعتبار سے، تاکہ ہم اسے آنے والے دن کے اندر مزید اس کے اندر اضافہ کریں کہ اگر ہماری کل کی تہجد چھوٹ گئی تو ہم آج اس پوری اہتمام کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو یہ اصل زندگی ہے، یہ نہیں کہ سال بدل رہا ہے تو ہم جو ہے ان کے خرافات کے اندر آ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جب سال بدلتا ہے، سال کے بدلنے پر کس قدر عیاشی ہو رہی ہوتی ہے۔ شراب کا تو ہوتا ہی ہے معاملہ، لیکن اتنے گھرانوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہوتی ہیں، اور ہر سال آپ نیوز میں پڑھتے بھی ہیں کہ کتنی بچیوں کی جان چلی جاتی ہے۔ وہ سارا معاملہ اسی میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہم شیطانی کام کے اندر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم بسا اوقات اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اسی وقت کو بتلایا ہے، والعصر، اور اس وقت کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ اسی طریقے سے اللہ نے وہ چیزیں جو وقت سے ملتی جلتی ہیں ان کی قسم کھا کر بتلائی، وہ اہمیت کو بتلانا ہے کہ والشمس وضحاها، قرآن بیان کر رہا ہے کہ سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ ان آیتوں کے اندر قرآن نے وقت کی اہمیت کو بتلایا کہ چاند کی اہمیت دیکھو، آپ سورج کی اہمیت دیکھو، رات کے آنے اور دن کے جانے، اور اسی طریقے سے آپ کے خود کی اپنی زندگی کو دیکھو کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وقت سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب سورج نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا دن نکل گیا، جب چاند نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رات آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو وقت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، باضابطہ طور پر قسم کھا کر بتلایا، وجہ اس کی یہ ہے تاکہ انسان اپنے وقت کی قدر کرے، اسے پتہ چل جائے کہ وقت کتنا اہم ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، انسان کا جو ایک لمحہ گزر گیا وہ ایک لمحہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، انسان چاہے اپنی پوری دولت لگا دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو اگر کوئی بیماری آ گئی تو اسے صحت مل سکتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اس کے کاروبار کی نقصان کی بھرپائی ممکن ہے، لیکن وقت کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وقت کی اہمیت کو اتنا زیادہ طور پر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کی قدر کریں۔ اور وقت کی قدر کیسے ہوگی کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ اگر میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اس سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو اس وقت کی بھی اس کو وہاں قیمت پتہ چل جائے گی، اس وقت کی اس کو ویلیو سمجھ میں آئے گی۔ آج دنیا کے اندر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم جو ہے دیگر خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں، دیگر ہم مستیوں کے اندر اپنے آپ کو ہم نے مگن کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیا جو ہے ایک انجوائے گاہ ہے کہ ہم یہاں آئیں اور مستیاں کریں اور انجوائے کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، لیکن پھر کل قیامت میں انسان کو پتہ چلے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا انسان کی کیفیت کو کہ ہم کیا کہیں گے قیامت کے اندر۔ قیامت کے اندر ہم یہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج جو ہم دوست بنا رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو معاملہ چل رہا ہے، تو کل قیامت میں بندہ یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اسے اپنا دوست نہ بناتا، کیونکہ اس کو اپنا دوست بنانے کی وجہ سے میں آج جہنم کے گڑھے کے اندر گیا ہوں۔ اس کو اپنا دوست بنایا تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، میں نے اس وقت کے اندر
خدا کی نافرمانی کی جس وقت کے اندر مجھے خدا کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، میں نے اس وقت کے اندر بار میں گزارا جو وقت مجھے مسجد کے اندر گزارنا تھا، میں نے اس وقت کو جو ہے شراب نوشی میں گزارا جس وقت کو مجھے تسبیح و تحمید کے اندر گزارنا تھا، میں نے اس وقت کو اپنے دوست کے ساتھ نیو ایئر کی سیلیبریشن کے اندر گزار دیا جس وقت کو مجھے مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں گزارنا تھا، میں نے اس وقت کو شیطانی کام کے اندر گزار دیا جس وقت کو مجھے اپنے رسول کی اطاعت کے اندر گزارنا تھا۔ تو انسان کو وہاں افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس سے اس کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا۔ وقت تب تک ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آخری بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ جوانی دی ہے یہ بہت ہمارے لیے انمول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایک اور فضیلت آئی ہے کہ عرش کا جب سایہ ہوگا، عرش کے سائے میں جو جگہ ملے گی وہ اسی جوان کو جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی میں اپنے رب کے سامنے سجدے کیے ہوں گے۔ تو آج جو ہمیں جوانی ملی ہوئی ہے، یہ جوانی تب تک ہمارے پاس ہے جب تک یہ جوانی ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جوانی کو اپنے رب کی اطاعت کے اندر گزاریں، نہ کہ اس کے اندر جو عیسائیوں سے ہم آج دیکھ رہے ہیں، ان کے جو تہوار چل رہے ہیں، ان کے جو ایام آنے والے ہیں، نہ کہ اس کے اندر گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو